اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمیں اپنی نیتوں کو صاف کرنا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر عمل کا دار و مدار ہے، نیتوں پر عمل کا دار و مدار۔ آپ کو شاید واقعہ علماء سے سنا ہوگا کہ جہنم میں 3 قسم کے لوگ سب سے پہلے ڈالے جائیں گے۔ ان تینوں قسم کے لوگوں میں عالم بھی شامل ہے، اور مجاہد جس نے جہاد کیا شہید بھی شامل ہے میرے بھائیوں، اور وہ امیر جس نے دکھاوے کے لیے، ریا اور نمود کے لیے صدقہ و خیرات کیا ہوگا، وہ امیر بھی شامل ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ایک شہید کو اللہ تعالیٰ جب جہنم میں ڈالے گا تو شہید کہے گا کہ اللہ میرا جرم کیا ہے؟ بخاری پڑھیے، اللہ کہے گا تیرا جرم یہ ہے، وہ کہے گا میرا جرم کیا ہے؟ میں تو شہید ہوا تیرے راہ میں۔ اللہ کہے گا تو شہید ضرور ہوا، لیکن تیرا یہ کہنا کہ میری راہ میں شہید ہوا یہ غلط ہے۔ وہ کہے گا اے اللہ، کیا میں نے اپنی جان نہیں دی؟ کیا میں نے اپنے بیوی بچوں کو نہیں چھوڑا؟ کیا میں نے قربانی نہیں دی؟ ہم نے زمین و جائیداد کی قربانی دی، ہم نے اپنے بیوی بچوں کی قربانی دی، ہم نے اپنی کھیتی باڑی، اپنے کاروبار، اپنے فیکٹریوں کی بھی قربانی دی، یہاں تک کہ تیری راہ میں نے اپنی جان تک کا نذرانہ دے دیا۔ اللہ کہے گا میرے بندے یہ سب ٹھیک ہے کہ تو نے اپنے بیوی بچوں کی قربانی دی، اپنی فیکٹری کی قربانی دی، اپنے کھیتی باڑی کی قربانی دی، یہ ساری بات تو تیری ٹھیک ہے، تو نے اپنی جان تک میری راہ میں دی، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ جملہ غلط ہے کہ تو نے میری راہ میں دی، کذبتا، جھوٹا ہے تو۔ یہ ساری چیزوں کی قربانی تو نے کیوں دی اور اپنی جان تک کا نذرانہ تو نے کیوں دیا؟ تاکہ تجھے لوگ بہت بڑا بہادر کہیں، لوگ بہت بڑا جنگ میں لڑنے والا کہیں۔ ذرا تصور کرو اس اتنی بڑی شہادت جس کے بارے میں بخاری کے الفاظ ہیں کہ شہید کے جسم سے گرنے والے خون کے قطرے کو زمین پر پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ لیکن اتنی بڑی شہادت پانے والا صرف اتنی سی نیت کی وجہ سے کہ مجھے لوگ بہت بڑا بہادر کہیں، جنت کا مستحق نہیں ہو پایا اور وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ ہم چاہے کتنے اچھے کام کر لیں، مولوی جرجیس چاہے کتنی اچھی تقریر کر لے، لیکن اگر ہماری نیت اگر صاف ستھری نہیں ہے تو اللہ کی قسم مولوی جرجیس کی ساری تقریریں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی، مولانا جرجیس کا ساری نیکیاں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کئی نظر انداز بھی کر دیتا ہے۔ جیسا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اپنے اونٹ پر سارا سامان لاد کر ایک آدمی صحرا سے گزر رہا تھا، تھک گیا، سستانے کے لیے کہیں لیٹ گیا اور اپنے اونٹ کو اس نے درخت سے باندھ دیا، لیٹا، آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میرا اونٹ غائب ہے، سامان جتنا لگا تھا غائب ہے، اس کے گھر کا پورا اثاثہ سونا چاندی کھانا پینا اناج کرنا سب اس اونٹ سے غائب ہے۔ وہ تھک گیا، یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ دوڑتا ہے، کبھی اس گھاٹی کبھی اس گھاٹی، کبھی اس درخت کبھی اس درخت، کبھی اس جھاڑی کبھی اس جھاڑی۔ اس نے صبح سے لے کے شام تک پورا جنگل تلاش کر ڈالا، پورا جنگل اس نے کھنگال ڈالا، لیکن اس کو اونٹ کہیں نہیں ملا۔ پھر اسی جگہ پر تھکا ہارا ہوا بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد جیسے ہی لیٹا تھوڑی سی نیند لگ گئی کہ سستا لوں، اس کے بعد میں ڈھونڈوں گا، اب رات ہو گئی چلو صبح ڈھونڈتا ہوں، شام کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ جیسے ہی اس کی آنکھ لگی اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں، اس نے دیکھا کہ اونٹ تو میرا اسی پیڑ کے پاس بندھا ہے جہاں سے یہ غائب ہوا تھا، اچھا یہ بندھا بھی ہے۔ فوراً اس نے اپنا سامان دیکھا، چاول کا ایک دانہ کم نہیں ہوا، گیہوں کا ایک دانہ کم نہیں ہوا، سرسوں کا ایک دانہ کم نہیں ہوا۔ العاذ القیاس، جو چیز لے کر گیا تھا اس میں کسی چیز کی کمی نہیں، ویسا ہی ویسا۔ میں نے دیکھا تو کہیں نہیں ملا اونٹ پورے جنگل میں، اور اپنے آپ یہ واقعی اللہ کی قدرت ہے۔ اور اس شخص نے اپنی زبان سے کیا کہہ دیا؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، یہ اس کی زبان سے جملے نکلے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ مان گیا تیری قدرت کو، پورا جنگل میں نے تلاش کیا مجھے کچھ اونٹ نہیں ملا، اور اچانک واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا۔ مارے خوشی کے کیا کہہ گیا؟ اللہم انت عبدی، تو میرا بندہ، اور واقعی انا ربک، میں تیرا رب ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ مسکرا رہا ہے اور اس کو گرفت نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دل سے نہیں کہا تھا، یہ اس کی زبان سے جملہ نکلا تھا، دل اس کا نہیں تھا، کہنا وہ یہی چاہتا تھا کہ واقعی تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ، لیکن مارے خوشی کے اس کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا کہ واقعی تو
میرا بندہ ہے میں تیرا رب. جبکہ یہ جملے اتنے خطرناک ہیں، علماء سے پوچھو کہ اتنے بڑے جملے کبھی فرعون نے بھی نہیں بولے. ابھی ہمارے اختر صاحب نظم سنا رہے تھے، فرعون نے لوگوں سے یہ کہا کہ میں تمہارا رب ہوں. فرعون نے اپنے آپ کو لوگوں کا رب بتایا، لیکن فرعون نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں تیرا بھی رب ہوں. اس نے اپنی پوری زندگی میں اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا رب ہوں. اس آدمی نے تو اللہ ہی کو کہہ دیا کہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں. فرعون سے بھی خطرناک جملے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا، کیونکہ اس نے دل سے یہ بات کہی تھی، اس کی نیت میں یہی تھا. لیکن اس آدمی پر اللہ نے گرفت نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ اس نے دل کی گہرائی سے یہ بات نہیں کہی، اس کی نیت نہیں تھی. تو نیتوں پر معاملے ہمارے ٹکے ہوئے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، ایک دوسرے کے درمیان معافی کا جذبہ، ایک دوسرے کے درمیان ملنساری کا جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے. اللہ اکبر اللہ